اہم خبر دیں آپ کو، آرمی چیف جنرل عاصم منیع کی زیر صدارت 268ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں شہداء کے ایصال الثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ لائق الرحمان سے مزید احوال جانیں گے، بتائے گا لائق۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیع کی زیر صدارت 268ویں کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کے لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم کو خطے کی موجودہ صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں پاکستان کی حکمت عملی کے بارے میں بھی جامع بریفنگ دی گئی، جبکہ کانفرنس میں علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فورم میں ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کرنے والے ملک دشمن عناصر، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ فورم کی طرف سے اس عزم کا اعادہ بھی سامنے آیا کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شرکاء کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے مضمون سیاسی مفادات اور سماجی عناصر کو بلوچستان عوام کی غیر متزلزل حمایت سے فیصلہ کن طور پر ناکام بنایا جائے گا۔ بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ اور انتشار پھیلانے اور پروان چڑھانے کی کوششیں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ فورم کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ایسے عناصر اور ایسی کوششیں کرنے والے کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ فورم نے نیشنل ایکشن پلان کے دائرہ کار کے تحت عزم استحکام کے حکمت عملی کے تیز اور مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطہ نظر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ شرکاء کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے پاکستان بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم ضلعی رابطہ کمیٹیوں کے آغاز کو سراہا اور ان کی طرف سے بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں حکومتی ہدایات کے مطابق تمام ادارے پائیدار ہم آہنگی، مضبوط کوششوں اور تعاون کو یقینی بنائیں۔ پاک فوج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردوں کی مالی معاملات سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ فورم نے بھارت کی غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھی خدشات کا اظہار کیا۔ فورم نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے منصفانہ حقوق کے لیے پاکستان کی پرزور اور غیر متزلزل حمایت پر زور دیا۔ فورم نے عالمی سطح پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مستقل سفارتی کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا اور فورم نے فلسطین کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں ہونے والے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی شدید مذمت کی۔ ان کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ فلسطین کے عوام کو غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت فراہم کرتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ لائق الرحمان، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیع کی زیر صدارت 268ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ شرکاء کا شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیع کی زیر صدارت 268ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کے ایصال الثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ شرکاء کا شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فورم کو خطے کی موجودہ صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو خطرات کے جواب میں پاکستان کی حکمت عملی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ کانفرنس میں علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فورم کا ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر فورم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر ہیں۔ ملک دشمن عناصر سہولت کاروں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی۔ کسی کو بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم کی جانب سے اس بات کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ آرمی چیف نے بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور بھی دیا۔ آرمی چیف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں حکومتی ہدایات کے مطابق تمام ادارے ہم آہنگی، مربوط کوششوں، تعاون کو یقینی بنائیں۔ پاک فوج حکومت اداروں کو دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے
कोई जगह नहीं है। आर्मी चीफ का इस मौके पर यह कहना था। इसके अलावा फोरम के शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान के इस्तेहकाम में खलल डालने वाले मज़मूम सियासी मफादात को नाकाम बनाया जाएगा। बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिश पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी। फोरम की जानिब से इयादा भी किया गया कि ऐसे अनासर को और कोशिशें करने वालों को किसी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। फोरम ने नेशनल एक्शन प्लान के दायरा कार के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर नफाज की जरूरत पर जोर दिया। फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के ताउन से मुश्तरका नुक्ता नजर की अहमियत को भी उजागर किया है। आपको बता रहे हैं कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं ये कॉन्फ्रेंस थी और इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे हमआहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं और पाक फौज हुकूमत इदारों को दहशतगर्दी की माली एआनत के खिलाफ कानूनी इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है।